سوال ہے معراج کا واقعہ نیند کی حالت میں ہوا یا جاگنے کی حالت میں؟ جواب ہے جاگنے کی حالت میں۔ سوال ہے انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر بتاؤ۔ جواب ہے سفر معراج و اسراء۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنے والے اشراء کا نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بتائیے۔ جواب ہے 313۔ سوال ہے قرآن کریم کی 3 عربی میں مشہور تفاسیر کے نام بتائیے۔ جواب ہے تفسیر بن کثیر رحمت اللہ علیہ، تفسیر بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، تفسیر جلالین۔ سوال ہے قرآن کریم کی 3 اردو زبان میں مشہور تفاسیر کے نام بتائیے۔ جواب ہے معروف القرآن، تفہیم القرآن، تدبیر القرآن۔ سوال ہے حدیث کی چند مشہور کتابوں کے مختصر نام بتائیے۔ جواب ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نام بتائیے۔ جواب ہے ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی۔ سوال ہے جزیرہ عرب سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ملک کا سفر کیا، نام بتائیے۔ جواب ہے ملک شام۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام بتائیے۔ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کہاں کی تھی؟ جواب ہے بیت المقدس، مسجد اقصی میں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 50 سال۔ سوال ہے اس دنیا اور ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ جواب ہے اللہ تعالی۔ سوال ہے کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ سے۔ سوال ہے عرفات کے میدان میں حاجی کب جمع ہوتے ہیں؟ جواب ہے 9 ذی الحجہ کو۔ سوال ہے روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟
جواب ہے روح قبض کرنا یعنی کہ موت کے وقت کسی بھی شخص کی روح قبض کرنے کا کام ہے ان کا۔ سوال ہے ذبیح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔